اب کچھ بات کرنی ہے ہم نے ماں کے حوالے سے کہ ماں بننا ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے، مگر کئی خواتین کے لیے نا یہ خوشی کا لمحہ ذہنی دباؤ، اداسی اور بے چینی میں بھی بدل جاتا ہے۔ پاکستان میں نا ڈیلیوری کے بعد ذہنی دباؤ ایک سنگین مگر کم توجہ دلائے جانے والا مسئلہ ہے۔ مختلف جو رپورٹس آتی ہیں ان کے مطابق تقریباً 28% سے 63% خواتین ڈیلیوری کے بعد کسی نہ کسی حد تک ذہنی دباؤ یا پھر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اور عالمی سطح پر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ شرح کافی زیادہ ہے، جو کہ عام طور پر 10 سے 20% ہوتی ہے۔ ایک مطالعہ جو پاکستان کے مختلف شہروں میں کیا گیا ہے اور اس میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً ہر 3 میں سے ایک خاتون اس ذہنی بیماری سے متاثر ہوتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، کیسے پہچانی جا سکتی ہے اور اس کے علاج کا مؤثر طریقہ کیا ہے، جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ ہونے کے بعد آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سنبل افضل نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر آسمہ سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر آسمہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ ڈاکٹر سنبل سب سے پہلے آپ ہی کی طرف آؤں گی، یہ جو ڈیلیوری کے بعد خواتین میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن آ جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یوزلی کیوں آتا ہے یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ دیکھیں، میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو ہی ڈیلیوریز ہوتی ہیں، جو پریگننسیز ہیں، جب ان پلانڈ ہوتی ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ یہ ہم 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اب کنسیو ہو گیا، اس کے بعد ڈیلیوری، اور سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آپ کو ارد گرد کی سپورٹ نہیں ہوتی، آپ کو سوشل، ہسبینڈ کی، فیملی کی، ہر بندہ آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوتا ہے ان پلانڈ پریگننسی میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو فرسٹ آپ کی، اگر ان ماؤں میں جن میں فرسٹ پریگننسی ہے ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ آپ نے بیبی کو کیری کیسے کرنا ہے، اینٹی نیٹل کلاسز ہی نہیں لی جاتی، یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کاؤنسلنگ کا، آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کو سمجھاتی نہیں ہے کہ یہ ایک ہیلدی چیز ہے پریگننسی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہارمونل چینجز آتی ہیں باڈی میں، اور جو ہی ڈیلیوری ہوتی ہے ایک دم سے ہارمونز وڈرا ہو جاتے ہیں باڈی سے، آپ بیبی کے لیے رات جاگتے ہو، دن جاگتے ہو، سلیپنگ ہیبٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ کے پارٹنر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا کمفرٹیبلی سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہو، آپ کے ساتھ وہ راتیں گزار رہا ہو، چاہے فیڈ آپ نے ہی کروانا ہے مگر ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، ایک ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کی ہیلتھ، آپ کی ہائیڈریشن، آپ کا لیکوڈ انٹیک، آپ کا فلوئڈ انٹیک، تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو، آپ کی ملک سپورٹ اچھی آ رہی ہو، آپ کو ارد گرد کا پریشر نہ ہو، آپ کی ڈائٹ سفیشینٹ ہو۔ اچھا، اس میں مجھے بتائیں، پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور جو بیبی بلوز کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، دونوں میں فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ جی بالکل فرق ہے، لیکن ہر پریگننٹ فیمیل جب آفٹر لیبر اور ڈیلیوری کے پروسیس سے گزرتی ہے، یہ ایک بہت ٹرومیٹک فیز ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ فیز ہے۔ نارمل ڈیلیوری کسی کی تو بہت سموتھلی ہو جاتی ہے، اور کسی کی بہت زیادہ کافی گھنٹوں آپ کو لیبر سے گزرنا پڑتا ہے، کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، آپ کے بیبی میں سٹریس آ جاتا ہے، بیبی نرسری میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، یہ سارے فیکٹر آپ کی ہیلتھ ایشو پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ 2 سے 3 دن، ہفتہ، ودن 2 ویکس ہر جو فیمیل ہے وہ سفر کرتی ہے، انگزائٹی، سٹریس، موڈ سوئنگز، رونا آ رہا ہے، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بٹ اگر یہ سمٹمز جن کو ہم بلوز کہتے ہیں، یہ اگر ریزالو ہو جاتے ہیں خود بخود ودن 2 ویکس، ودن 14 days، تو یہ نارمل ہے، یہ ہر ایک کو فیس کرنا ہے ماحول کے چینج ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ پرسسٹ کرتے ہیں، آپ کی فزیکل لائف افیکٹ ہو رہی ہے، آپ میں اتنا ڈپریشن ہو رہا ہے کہ آپ ہر ایک سے لڑائی کر رہے ہو، مطلب آپ کو وہ باتیں بھی محسوس ہو رہی ہیں جو 2 سال پہلے ہوئی تھی، ایون آپ اتنے اگریسو ہو گئے ہو کہ آپ کو ارد گرد کے سارے لوگ لگ رہے ہیں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے لیے۔ میں نے تو یہاں تک ڈاکٹر صاحبہ سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا بیبی بلوز ہو جاتا ہے کہ وہ تو اپنے بچے کو بھی نہیں اٹھا پا رہے ہوتے ہیں، لک آفٹر کر پا رہی ہوتی ہیں خواتین، کہ وہ ان کے ساتھ ان کا لگاؤ ہی نہیں ہوتا ہے، لگاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ میں اتنا ڈپریشن آ جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر بھی انٹرسٹ لاس کر دیتے ہو اور بچے کے اندر بھی اس کی کیئر نہیں کر پاتے۔ ایون
इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स उफ कुछ अल्लाह, लोगों में कि मैंने यहाँ देखा तक है। इतनी पहुंच जाती और है, मेरी सही एक है, पेशेंट ठीक है। आई है, उसने मुझे कहा कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे के साथ ना खुदकुशी कर लूं, और लोगों ने क्या किया कि उसे समझा कि ये इस पे तो वो आ गया है, जिन साया आ गया है। साया आ गया है, और इसको तो इसने वो छिला था और इसने ये ऊपर जाके सो गई, इसने ये वाला काम गलत कर लिया, वो सारे मिथ्स अटैच होके ठीक है। आपको और आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके एनवायरनमेंट को और नेगेटिव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा ब्लूज एक से हाँ, साइकोसिस और डिप्रेशन में चेंज हो ये जाती है, चेंज हो जाता है। ठीक है डॉक्टर आसमा, आपकी तरफ चलूंगी। अगर ये इस तरह का हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है आपको, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो इसमें क्या करना चाहिए ख़वातीन को? मतलब ये दवाइयों से हल होगा, ये थेरेपी से हल होगा, कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें देखना होगा कि पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। अगर बेबी ब्लूज़ हैं तो एज डॉक्टर साहिबा सेड कि 15 डेज़ में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो इट कैन टेक अ ईयर मे बी। फिर हम देखते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस, दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म। आई रिमेंबर अ केस व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप एट मेयो हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने किसी का केस सुना था कि एक लेडी ने अपने बच्चे को दीवार पे दे मारा था। ओह माय गॉड। एंड उसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस वॉइसेस आती हैं, ये शैतान का बच्चा है, अगर ये बड़ा हुआ तो ये तुम्हें और पूरी कायनात को मार देगा, तुम इसको मार दो। एंड लिटरली बिकॉज वो उस पर साइकोसिस के फेज़ में होती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं कि वो अपने आप को या बच्चे को हार्म करें। तो यू नो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल नीड बट ऑफ। ये किस स्टेज तक पहुंच गया है Yes. कि आप अपने आप को भी हर्ट कर हर्ट कर सकते हैं, सकते हैं, इवन दो बच्चे के को भी। सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर Yes, सकते हैं, और yes. बच्चे को बच्चे को भी भी मार नुकसान। सकते ये हैं। किस हद तक ये डिप्रेशन पहुंच जाता है, किस स्टेज पर पहुंच जाता है? मैंने कहा ना कि ये डिफरेंशियल डायग्नोज हमें करना हाँ। होगा। बेबी ब्लूज वो 15 डेज में ठीक रिजॉल्व है, होंगे। ठीक है। उसमें आपने देखना है कि डेली फंक्शनिंग कैसी है, फंक्शनिंग कितनी मुतासर नहीं होगी, आप रो रहे होंगे, डिस्टर्ब होंगे, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि आप क्लिनिकली डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। उसमें भी आपकी इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स हैं, क्राइंग स्पेल्स हैं, एंग्जाइटी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि आपको वॉइसेस आ रही हैं, नॉट टू एन एक्सटेंट कि आपको खपत पैदा हो गया है कि मेरा बच्चा कोई शैतान है और मैं इसको मार दूँ। सो साइकोटिक डिप्रेशन में आपको फ़ौरन से पहले क्लाइंट को सेपरेट कर देना चाहिए। अच्छा, बच्चे से, ठीक उसको है। एडमिट कराएं और ठीक उसको है। एंटीसाइकोटिक्स क्लिनिकल सुपरविजन में दी जाएं। ओके, बिकॉज वो मेडिसिन भी नहीं लेना चाहेंगी, सही। वो इस वक्त ज़हनी कैफियत में नहीं है। जो बेबी ब्लूज़ हैं वो टॉक थेरेपी से ये अच्छा। ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, इट इज़ यू नो एक मीडियम सिवियरिटी में आ जाता है, जहाँ पे इट डिपेंड्स कि अगर हमें लग रहा है कि इतनी सिग्निफिकेंट नीड है कि पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो साइकाइट्रिस्ट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं एंटी डिप्रेसेंट जो कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर्स को दी जा सकती हैं, बिकॉज उसकी जो सिक्रेशन है वो प्लेसेंटा या फिर फीडिंग में नहीं आती, राइट। लेकिन हमें जब हम इंडिविजुअल एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और हमें लगता है कि पेशेंट के कुछ साइको सोशल स्ट्रेसेस हैं, यू नो मैरिजल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन लॉज की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या प्री एग्जिस्टिंग कोई साइकेट्रिक कंडीशन है, तो हाँ। आप उससे टॉक थेरेपी या कोई के ऐसा थ्रू हो सकता है डॉक्टर आसमा कि कोई जैसे कोई ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, Yes, या yes. कोई ऐसी दवाइयां हैं जिसकी वजह से भी ये प्रोसीजर यहाँ पे ये डिप्रेशन complications हो कॉम्प्लिकेशंस जाती बढ़ मैं जाती थोड़ा हैं। सा ऐड करूंगी, एक्चुअली हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी डिप्रेशन के पेशेंट भी होते होते हैं, हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के होते Okay. हैं, वो ऑलरेडी मेडिकेशन तो ले वो रहे होते उसको हैं, जो है ना कि trigger कर pregnancy देता में- है। नहीं, प्रेगनेंसी में लोग छोड़ देते हैं, अच्छा। ये सोच के कि ये बेबी के लिए हार्मफुल है। हालांकि 70 to 80% ए कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो बेबी को हार्मफुल नहीं है, वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ हैं। मैं ये इससे बताना चाह रही हूँ पेशेंट्स को कि आप मेडिसिन जो ऑलरेडी ले रहे हो डिप्रेशन की, साइकोसिस की, वो continue मत करें, छोड़ें, सही है, वो उसे अपने continue डॉक्टर से करें। consult करके Yes, जो है ना, वो review कर कर सकते लें, हैं। मोस्ट ठीक है। जो पॉसिबल सेफ ड्रग्स हैं वो वो ऐड हो आपको जाएंगी। add on कर और देंगे, दूसरी ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम रिस्क फैक्टर इस तरह रूल आउट करते हैं वो खवातीन जो ऑलरेडी पीएमएस से गुजर रही होती हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मतलब जब आपको पीरियड्स आने होते हैं उससे पहले भी कुछ लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ऐसी फैमिलीज जिनमें ऑलरेडी साइकोसिस डिप्रेशन है, उनके बच्चों में भी ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली को समझना कि ये वाकई ही मेंटल प्रॉब्लम है, इसको आपको डॉक्टर की तरफ लेके जाना है, ना कि इसका टाइम वेस्ट करना है
اور آپ اور نے یہ جو کنڈیشن ہے یہ سمجھنا زیادہ ہے- ورسٹ ہو جائے گی. yes, یہ ٹھیک ہے. condition worst تو اس نہ کے ہو. لیے کیا ڈاکٹر آسما کیا تھراپی ہو سکتی ہے ایون دو کہ جو ہمارے پریمیسز میں ہمارے فیملی ہے ہسبینڈ ہے جو کہ فل آن ساتھ ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ وہ ایسی کیا کون سی تھراپیز یا کون سی چیزیں کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے وائف کو؟ فرسٹ آف آل سائیکو ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اس پرابلم کا بتایا جائے. آپ دیکھیں گے کہ گھر کی جو بڑی بوڑھی ہوتی ہیں وہ جب نئی جس نے بچے کو پیدائش کی ہوتی ہے وہ اس کو جج کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے بھی تو بچے پالے ہیں, ہمارے ٹائم پہ بھی تو بچے تھے. ایسے ہی ہے. آپ جب اس طرح سے کسی کو جج کرو گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ پہ فیل کریں گے. تو ہسبینڈ کو گائیڈ کریں کہ جیسے بخار ہوتا ہے تو کوئی بھی انسان جو ہے اپنی ایک کنسسٹنٹ اس میں کیپیسٹی میں نہیں ہوتا, اسی طرح سے یہ ایک وقتی کیفیت ہے جو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. مگر اس ٹائم ان کو اچھی سلیپ کی, اچھی ڈائٹ کی, عموماً لوگوں میں وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے, آئرن کی کمی ہوتی ہے, ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو ایسٹروجن ہے, پروجیسٹرون ہے, یہ نیچرل ہارمونز ہوتے ہیں جو پریگنینسی میں ہوتے ہیں. جب یہ ختم ہوتے ہیں آفٹر ڈیلیوری تو ایک ہی اینٹی ڈپریسنٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے تو سیروٹونین لیول بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ انکریج کیا جاتا ہے فیملی کو کہ یہ ایک کنڈیشن ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں اس مدر سے کرنی ہوتی ہے. ٹاک تھیراپی کے تھرو, انٹرپرسنل تھیراپی, کوگنیٹو تھیراپی, ان سے بات کی جائیں, ان کو بتایا جائے کہ یہ وقتی کیفیت ہے, آپ کہ یہ ٹھیک حل ہو جائے گے. گی اگر آپ تھراپیز لیں گے. اچھا لاسٹلی ڈاکٹر سنبل, میں کیونکہ لاسٹ سیکنڈ چل رہے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جب آپ پریگننٹ ہوں گے خواتین, مطلب دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی ہوئے, تو تب یہ پرابلم ہوگا یا نہیں؟ بالکل, کچھ لوگوں میں یہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ پریگننسی میں, اور کچھ میں یہ 40% میں کم بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر کے مارے کنسیو نہ کریں, پریگننٹ نہ ہوں. اس میں آپ کی سوشل, مورل اور فزیکل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر سنبل افضل ہمارے ساتھ موجود تھی, ڈاکٹر آسما سعید نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو فار کمنگ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.